اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات کے علم کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ تورات میں اور دیگر کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود تھا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا جواب ہے کہ جب یہودی اور عیسائی اپنی کتابیں پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جو ان کتابوں میں بیان کی گئی تھی اسے جانتے تھے، تو اس کے باوجود بھی وہ کفر پہ کیسے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کیوں نہ دی؟ تو اس پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے، یعنی انہیں کیوں ہدایت دے کہ جو پہلے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات پڑھ کر آپ کو مانتے تھے اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں یعنی ان کی کتابوں میں بیان کردہ صفات ذکر ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، تو جو شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر صرف اپنی عناد، سرکشی یا حسد کی وجہ سے حق کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کے لیے دل کا ہدایت کی طرف مائل ہونا ضروری ہے۔ ہدایت کے لیے دل میں طلب ہدایت ہونی چاہیے، ہدایت کے لیے قبول کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ ہدایت پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو مجبور کر کے ہدایت دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اختیار پہ چھوڑتا ہے، تو جو اپنے اختیار سے جان بوجھ کے حق کا انکار کرے تو خدا انہیں ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے، فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی سزا اور ان کے اس کفر، عناد اور سرکشی کا بدلہ ہے کہ ایسے حق کے منکروں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں اور اس عذاب میں رہیں گے، نہ کبھی ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ وہ سخت ترین وعید ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں، آپ کی شان کے منکروں کو دی گئی، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت و شان کا منکر ہے اس پر خدا کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت۔ اب اس لعنت سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس دائمی لعنت سے
اس دائمی عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لی جائے، اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی جائے جو انکار شان نبوی ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے، خدا کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے ساتھ اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کر لی جائے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد مزید انہی کا تذکرہ جاری ہے، فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہاں جو آیت میں بیان کیا گیا وہ فرمایا کہ پہلے ایمان والے تھے، پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے، 3 مرحلے، ایمان، کفر اور کفر میں زیادتی۔ فرمایا کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ مومن ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا تو کافر ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا انکار کیا تو کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو یہ 3 مرحلے ہو گئے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان جب انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسی شان و عظمت والا نبی آئے گا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام آئے تو یہ انکار کر کے کافر ہو گئے اور پھر دوسروں کو ایمان سے روک کر یہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ تو یہ 3 مرحلے ان کے، ایمان، کفر اور کفر میں زیادتی۔ تو فرمایا کہ ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اب ان کا انجام بیان کیا، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے کفر پر مرنے کا انجام، کہ جو شخص دنیا سے حالت اسلام میں نہ گیا اور حالت کفر میں گیا تو اس کا انجام یہ ہے کہ میدان قیامت میں اگر یہ پوری زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، یا اللہ یہ اتنا سونا لے کر تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، تو یہ اس کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ اس کی معافی ہوگی اور نہ اس کی جان کا فدیہ قبول کیا جائے۔ تو ایمان پر موت یہ یوں سمجھ لے کہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان پر موت، ایمان پر خاتمہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر یہ نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، ایمان پہ مرے، کفر پہ مرے، کوئی سوچ ہی نہیں آتی کبھی، تو فرمایا کہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور جو منہ میں آیا بول دیا، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اسی طرح جو مزاح اور مسخری کرنے والے ہیں یا جو ہے وہ اس طرح کے مزاح کے، کامیڈی کے پروگرام یا فلمیں دیکھنے والے ہیں، تو اس میں کئی جگہ کفریات ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایمان برباد ہو گیا تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور دوسرا جتنا مرضی پھر کچھ کر لے پھر اس کی جان چھوٹے گی نہیں
اگرچہ پوری زمین کے برابر سونا جمع کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ ایمان کا بدل یہ سونا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی ہی نازک جو ہے وہ صورتحال ہے۔ آج کے زمانے میں ایمان بچانا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر یا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا پر کفریات بولنے لکھنے والے، پھیلانے والے، الحاد اور لبرلزم کے پرچار کرنے والے، بے دینی پھیلانے والے، دہریت پھیلانے والے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز تک جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں کہ جو بے دینی اور الحاد پھیلاتے ہیں۔ اپنے دین ایمان کی حفاظت فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کافروں کے ملک میں بھیج دیا اور وہاں پر جا کے پھر جو تھوڑا بہت دنیا پڑھی، باقی اپنا دین برباد کیا اور واپس آ گئے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے ان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اے لوگو، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کے اعلیٰ معیار تک، تقوی کے اعلیٰ معیار تک، یا نیکی کا جو اعلیٰ صلہ ہے جنت کی صورت میں، اس جنت تک تب تک نہیں پہنچے گا جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ مال انسان کو محبوب ہے تو یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کرام امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ازواج مطہرات کی مثالیں ہیں۔ لاکھوں لاکھ درہم چاندی کے سکے، سونے کے سکے ایک نشست میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو جیسے یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے کہ اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو یہ نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد مدینے کے یہودیوں کا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو حضرت یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ سے بچتے تھے، تو جب یہ ان کے پیروکار ہیں تو یہ کیوں نہیں بچتے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، ان کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی، تو لہذا یہودیوں کا اعتراض ہی غلط ہے۔ یہودیوں نے کہا نہیں، یہ تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آ رہی۔ اب یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمیشہ سے حرام چلتی آ رہی، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کی پوری تفصیل بیان فرما دی کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، اور یہ جو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کے دودھ کا مسئلہ ہے، تو یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ وجوہ سے اپنی ذات پر ان چیزوں کو حرام کر لیا تھا،
اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اے یہودیو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حرمت نہیں آ رہی بلکہ یہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ رہی ہے، تو تورات لاؤ اور اس میں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ یہ حضرت نوح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حرمت آ رہی۔ تو جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور پھر وہ تورات سے کوئی بھی آیت پیش نہ کر سکے۔ پتہ چل گیا کہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ جھوٹ تھا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام کا منسوخ ہونا یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ جیسے تمام کھانے حلال تھے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو حرام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو باقی رکھا، تو جو حلت تھی وہ منسوخ ہو کے حرمت میں آ گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات انجیل پڑھے بغیر ہی تورات و انجیل کے بارے میں خبر دے دی کہ اس میں تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے ان تمام کتابوں کا علم آپ کو حاصل ہوا، بغیر پڑھے خدا کے بتانے سے آپ کو ان کتابوں کا علم حاصل ہوا۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں یا کسی اور مذہب کی کتابیں اگر کوئی عالم اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ان کتابوں سے دین کی حقانیت، دین اسلام کی حقانیت اور ان کے مذہب کا باطل ہونا بیان کرے، تو اس نیت سے کتابیں پڑھنا جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ یہ نیت نہ ہو یا ایسی ضرورت نہ ہو تو پھر ان کتابوں کا پڑھنا درست نہیں ہوتا، پھر منع ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اوپر والے لوگوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ غلط منسوب کیا کہ اس نے یہ تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہی حرام کی ہوئی تھی، تو فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہ جب یہ کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ حرمت کب سے ہے، اب اس کے باوجود کوئی یہ کہے نہیں خدا نے پہلے سے حرام کیا ہوا ہے، تو پھر یہ خدا پہ جھوٹ باندھنا ہوگا اور یہ ظلم ہوگا۔ اب اس کے بعد فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ اپنی حقانیت کا اعلان کر دیں کہ خدا نے سچ فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی حقیقت حال اور تاریخ کیا ہے، اور ساتھ یہ فرما دو کہ اے لوگو ابراہیم کے دین پہ چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور جو شرک سے مبرہ تھے۔ اب اس کے بعد خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان ہے، اور اس کے پیچھے بھی بیسیکلی یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا۔ اس دعوے کے جواب کے اندر یہ فرمایا گیا، یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس یہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ سب سے افضل گھر ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس پہلے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ یہ بنا بھی سب سے پہلے ہے اور یہ بقیہ ہر گھر سے افضل بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا کہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، وہ خانہ کعبہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ سب سے پہلے زمین پر تعمیر فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بیت المقدس جو ہے اس کے بعد تعمیر کیا گیا۔ تو جو مسجد اقصیٰ والی جگہ کے جو قبلہ بنایا گیا تھا یہ بعد میں تعمیر کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو نماز پڑھی تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو برکت والا فرمایا کہ اس کی اتنی برکت ہے کہ اس کے ارد گرد جو حدود حرم ہے وہاں جو بندہ نماز پڑھے
اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پورا خطہ جو حدود حرم کہلاتا ہے وہ اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا ہو گیا۔ اب اسی خانہ کعبہ کی مزید فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی عظمت و فضیلت کا مزید بیان ہے کہ اس خانہ کعبہ میں اللہ کی عظمت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اسی میں مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے جو بڑے شرف والا ہے، جو ایک نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے عزت و شرف والا ہو گیا۔ اور یہ خانہ کعبہ اور اس کی برکت سے جو حدود حرم ہے وہ ایسے ہو گئے، فرمایا کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ حدود حرم میں جو داخل ہو وہ امن والا ہو گیا۔ لہذا جو حرم کی حدود ہیں، ایک بڑا ایریا ہے، کافی بہت بڑا ایریا ہے حدود حرم کا، اور اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں داخل ہونے والا امن والا ہو گیا، یہاں پر حد قائم نہیں کی جاتی، یہاں پر اگر کوئی قاتل آ جائے تو یہاں اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی، اسے باہر لے جایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر آنے والا جو ہے وہ اللہ کے امن و امان میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ امن والا۔ تو فرمایا کہ یہ گھر جو ہے جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ جو حج کی فرضیت کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس شخص پر جو یہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی کہ اخراجات ہوں آنے جانے کے، سواری، دیگر خرچے، اور پیچھے اگر فیملی ہے تو پھر فیملی کے اخراجات بھی اتنے عرصے کے موجود ہوں تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ جو حج کا انکار کرے، جو یہاں کی عظمت کا انکار کرے تو خدا بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں ہے لوگ اس کی حرمت کو تسلیم کرے، خانہ کعبہ کی حرمت کو نہیں مانیں گے کہ خدا مستغنی ہے اس سے، خدا کو اس کی پرواہ نہیں۔ اور حج جو فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو اور پھر وہ نہ کرے تو خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو لہٰذا جن پہ حج فرض ہے انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں کہ پرسنلی ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، حالانکہ حج فرض ہے ان کو۔ تو جو حج فرض ہونے کے باوجود غافل ہیں ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ خدا بے پرواہ ہے اس سے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ حج نہیں کرتے تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم حج فرض ہے، کہ پلاٹ لے کے رکھا ہوتا ہے یا اور پیسوں کا کوئی سورس ہوتا ہے یا اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ بیچ کر حج کریں تو بعد میں آ کے دوبارہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، ان پہ بھی حج فرض ہے، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو حج کی طرف سے غافل ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس سے مراد ہے قرآن کی آیات، کہ اے اہل کتاب تم قرآن کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری اپنی کتابوں میں اس نبی علیہ السلام کی شان کا بیان بھی ہے اور ان کی کتاب قرآن کا بھی بیان ہے کہ ان پر کتاب اترے گی۔ تو اے لوگو، اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد جو اس سے اگلا سٹیپ تھا کہ ایک تو اہل کتاب خود ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسرا دوسروں کو روکتے تھے۔
تو اب اگلی آیت میں اگلے سٹیپ کی بات ہوئی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، ایک تو تم خود ایمان لاتے نہیں، دوسرا جو ایمان لانے والے ہیں تم انہیں بھی روکتے ہو، اور ان سے بھی یہ کہتے ہو کہ بھئی وہ جو ہماری کتابوں میں جس نبی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ یہ نہیں ہے۔ تو یوں کہہ کر تم دوسروں کو وسوسے ڈال کر دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہو۔ تو فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو حالانکہ تمہیں خود پتا ہے، تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ تو تم خدا کے راستے سے روکتے بھی ہو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہو کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، تم جو کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا تمہارے اعمال کو جانتا ہے تو پھر اس کا تمہیں بدلہ بھی دے گا، اس کی تمہیں سزا بھی دے گا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ یہاں پر تو اہل کتاب سے بار بار خطاب ہو رہا تھا، اب ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ جو آیت ہے کہ ایمان والوں سے فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ مرشاس بن قیس نام کا ایک یہودی تھا، اس نے انصار کے دو قبیلوں کو دیکھا، اوس اور خزرج کو۔ اوس اور خزرج جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں آپس میں لڑتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان میں آپس میں الفت، پیار، محبت پیدا ہو۔ اب اس یہودی نے دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کسی سازش کے ذریعے پرانی جنگیں یاد کرا کے ان کو آپس میں لڑوا دیا۔ تو پرانی باتیں یاد کرانا شروع کی، اس نے اس کا باپ مار دیا، اس نے اس کا باپ مار دیا، تو اب ان لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ غضب کے آثار پیدا ہوئے۔ تو اب وہ آپس میں قریب تھا کہ تو اتبعوا السواد العظم، مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے اس کی اتباع کرو، اور ان کی پیروی کرو جن کی پیروی ہر نماز میں طلب کرتے ہو کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، صراط مستقیم پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام کن پر ہے؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، ولیوں پر، شہیدوں پر، نیکوں پر۔ تو جو نبیوں کا راستہ ہے، جو ولیوں کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، اس پر چلے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے جتنے فرقے ہیں اس میں ولی کس کے اندر ہے؟ اولیاء کرام کس کے اندر ہے؟ وہ الحمدللہ اہل سنت میں غوث پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ غریب نواز، داتا صاحب، بابا فرید، شیخ شہاب الدین سہروردی، تو یہ سب ولیوں کو ماننے والے کون ہیں؟ ان ولیوں کو جو ماننے والے ہیں وہی ان کے پیچھے چلنے والے نا۔ تو ولیوں کو ماننے والے کون ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ تو لہذا فرمایا کہ جو بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ رہو، منعم علیہم کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا کی نعمتیں یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ان کی برکت سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوئی، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، خدا نے نبی کی برکت سے تمہیں بچا لیا۔ تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن